میرے چہرے سے داڑھی کٹی نا اور میں نے شیشے میں دیکھا تو میں اتنا ڈپریشن میں چلا گیا. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے, یہ میں نے کیا کر دیا ہے, یہ اس آدمی نے کیا کر دیا ہے, یہ میں یہاں کیسے آیا ہوں, یہاں کیسے بیٹھا. آپ نے اسی ٹیبل پہ مجھے کہا تھا کہ ڈم ڈم ہوتا ہے اور میں ڈم کو ڈم ہی بولوں گا. کیا شاہ سوار آج ڈم ہو گیا ہے؟ ڈم کہوں گا کیونکہ پختوں میں اس کو ڈم کہتے ہیں اور وہ ہے ڈم تو بھی ہے, وہ شیطان کا کام ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ گانا بجانا اچھا چیز ہے تو میں الحمدللہ یہ داڑھی اس کے پیشاب پر میں کاٹوں گا اگر کسی نے اس کو پروف کیا. ہاں, لوگوں کی نفرت نے مجھے ڈم بنا دیا. کر کے واپس داڑھی نعت یا کیا پلان ہے وہ آپ ہم سے شیئر. باقی پہلے نعت پڑھ کے کماتا تھا, اب موسیقی گا کر ہم کمائیں گے. اور یہ نہیں ہے, نعت بھی پڑھیں گے, گانا بھی گائیں گے, قوالی بھی پڑھیں گے. او غم خوری خود داسن دا و غم خوری ہی اچھی زدل تدر تناستیا ما تکوری او غر خوغلا دسر و مال پنی مش پاکڑی یا پرناو رزی زماد زڑگی چورے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. السلام علیکم, میرا نام رفیق ہے. آج میں آپ سب کو دو روپ دکھانا چاہتا ہوں. ایک وہ روپ جو شاہ سوار صاحب کا پہلے تھا اور ایک آج کا روپ. زیادہ ٹائم آپ سے نہیں لوں گا کیونکہ ان کے پاس بہت ہی تھوڑا ٹائم ہے. السلام علیکم شاہ سوار بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام جناب, میرے بھائی, میرے پیارے بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک. میں بالکل ٹھیک ہوں. شاہ سوار صاحب, پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دو روپ میں نے دیکھے ہیں. ایک وہ روپ جو پوری دنیا کو پسند تھا, ایک آج کا روپ ہو سکتا ہے کسی کو پسند نہ ہو. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور آپ کتنا سیٹسفائی ہیں اپنی زندگی سے, کتنا مطمئن ہیں اپنی زندگی سے, اس روپ میں, اس روپ میں؟ اور ایک بات میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شاہ سوار کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ سب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو چاہے عزت دے, ہدایت دے, جس کو چاہے ہدایت چھین لے. اس پہ ہم سب استغفار کریں اور شاہ سوار کے لیے دعا کریں. شاہ سوار صاحب, آپ اپنے بارے میں دو الفاظ بتائیں کہ اس روپ سے, اس زندگی سے اس زندگی تک کیا سفر ہو. آپ کو میں کیسے لگ رہا ہوں؟ شاہ سوار سچ بتاؤ, آپ پہلے بھی پیارے تھے, آج بھی پیارے ہیں, لیکن میں اپنی بات کروں, مجھے تو آپ اسی روپ میں پیارے لگتے تھے جس روپ میں آپ کی میری پہلی ملاقات ہوئی تھی. اچھا, میں اب مزے کی بات بتاتا ہوں کہ میری بیگم کو پتا ہے کہ میرے موبائل میں وہ تصویر ہے جس میں میں نے پگڑی باندھی ہوئی اور داڑھی چھوڑی ہوئی. میں آج بھی اپنے تصویر کو چھوڑتا ہوں اور ماشاءاللہ کہتے ہوئے مجھے آج بھی اپنے اللہ سے پیار ہے. کوئی اللہ کو چھوڑ نہیں سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. میں داڑھی میں اکثر میری ویڈیوز آتی تھی, میں روتا رہتا تھا. میں نے رونے کی ویڈیو دی ہے, میں نے لوگوں سے مانگ کرنے کی ویڈیو دی ہے, میں نے لوگوں سے بات کرنے کی ویڈیو دی ہے, میں نے اپنا غم, اپنا پیار, لوگ اس سے بات کرتے ہیں جس کو لوگ اپنا سمجھتے ہیں. تو میں اپنے اس سارے عوام کو, امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سمجھتا ہوں. یہ میری جان ہے, جگر ہے, یہ سب اوپر ہے, میں سب سے نیچے ہوں. لیکن میں نے ان سے پوچھا بھی ہے, میں نے ان سے پیار کبھی مانگا ہے, میں نے ان سے, کیونکہ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں, میرا کوئی دوست نہیں ہے, تو میں نے ان کو دوست بنانا چاہا. میں نے کسی میں باپ کا رشتہ دیکھا, کسی میں بھائی کا رشتہ دیکھا, کسی میں ماں کا رشتہ دیکھا, کسی میں بہن کا رشتہ دیکھا, لیکن سوائے رسوائی کے, ذلت کے, میں اتنا شرمندہ ہو گیا کہ میں ایک رات کو اللہ کے دربار میں جانماز بچھایا اور بیٹھا کہ یا اللہ, میں نے داڑھی چھوڑ کر کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے, میں نے پگڑی باندھ کر کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے, میں تو ایسے دنیا سے آیا تھا, یا اللہ آپ ہی نے مجھے بھیجا ہے. یا تو آپ میرا ایمان چیک کر رہے ہیں یا لوگوں کے ایمان چیک کر رہے ہیں کہ لوگوں کا, آپ کے دینی لوگوں کے ساتھ کیا تعلقات ہیں. لیکن سوائی رسوائی کے اس چہرے میں یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں فخر کرتا ہوں کہ میں نے داڑھی کاٹی ہے, اس بات پہ میں فخر نہیں کرتا ہوں. گناہ پہ فخر کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے, یہ اس سے بھی بڑا کفر ہے, اس سے بھی بڑا ظلم ہے. لیکن میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ میں نے اس 12 سال میں اللہ کے راستے میں وقت گزارا. 12 سال میں میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ
لوگ صرف فیشن سے پیار کرتے ہیں. پگڑی باندھنا فیشن ہو گیا ہے, داڑھی چھوڑنا فیشن. وہ انسانیت مر گئی ہے, وہ ہمدردی مر گئی ہے. وہ والی حدیث اور آیات کہاں گئی کہ اللہ خود فرماتے کہ اے زمین والوں, تم زمین والوں پر رحم کرو تو عرش والا تم پر رحم کرے گا. میں نے تو سنگنگ کے وقت میں بھی کسی کی دل آزاری نہیں کی تھی. میں پگڑی باندھ کر داڑھی چھوڑ کر, کیا میں نے کوئی گناہ کیا تھا؟ لوگوں کی ڈپریشن, لوگوں نے مجھے اتنا ڈپریشن میں ڈالا. جب میرے چہرے سے داڑھی کٹی نا اور میں نے شیشے میں دیکھا خود کو, تو میں اتنا ڈپریشن میں چلا گیا. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے, یہ میں نے کیا کر دیا ہے, یہ اس آدمی نے کیا کر دیا ہے, یہ میں یہاں کیسے آیا ہوں, یہاں کیسے بیٹھا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی کھینچ کر لے کر آتا ہے آپ کو. تو آج تک میں ڈپریشن میں ہوں. میں لوگوں سے یہی محبت کی اپیل کرتا ہوں کہ محبت کرو, عزت دو. دیکھیں اگر آپ مجھ سے نفرت کریں گے تو انسان سے نفرت نہیں کرنا چاہیے, انسان سے محبت ہی کرنا چاہیے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ دین کا مضبوط عمل جو ہے وہ محبت ہی ہے. آپ محبت بانٹو. اور میں ماشاءاللہ میڈیسن کھا رہا ہوں اور اپنی کچھ وہ معاملات ہو رہے ہیں انشاءاللہ. تو بس اللہ بہتر کرے گا. شاہ سوار بھائی یہ بتائیں کہ ابھی اگلا پلان آپ کا کیا ہے؟ کیا آپ استغفار کر کے واپس داڑھی ناد, یا کیا پلان ہے وہ آپ ہم سے شیئر کریں؟ دیکھیے رفیق بھائی, میں نے تو آپ کو کہا کہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے, آپ ہم سب جانتے ہیں. باقی پہلے نعت پڑھ کے کماتا تھا, اب موسیقی گا کر ہم کمائیں گے. اور یہ نہیں ہے, نعت بھی پڑھیں گے, گانا بھی گائیں گے, قوالی بھی پڑھیں گے. کسی کو اگر خوش کرنا ہے تو اس کی خوشی میں شامل ہوں گے, لوگوں کے دکھ درد میں بھی شامل ہوں گے. سوال بھائی ایک بات اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ نے مجھ سے کی تھی کہ ڈم ڈم ہوتا ہے, کیا آپ ڈم ہو گئے ہیں, تسلیم کرتے ہیں؟ ایک بات بتاؤں, نہیں جو ایک بات, ہاں میں اسی بات, میں نے آج تک کسی ڈم کو, کسی انسان کو ذلیل کرتے ہوئے نہیں تھے. نہیں جان, ایک چیز آپ الگ ٹاپک پہ نہ جائیں. آپ نے اسی ٹیبل پہ مجھے کہا تھا کہ ڈم ڈم ہوتا ہے اور میں ڈم کو ڈم ہی بولوں گا. کیا شاہ سوار آج ڈم ہو گیا ہے؟ ہاں, لوگوں کی نفرت نے مجھے ڈم بنا دیا. آپ آگے میوزک کی طرف آئیں گے, میوزک کی طرف آئیں گے اور بس میوزک ہی کریں گے. مجھے تو یہی کام آتا ہے, مجھے تو اور کوئی کام نہیں آتا کہ میں کسی سٹور میں کھڑا ہو جاؤں. یا لوگ اکثر مشورہ دیتے تھے کہ ریڈی لگاؤ. تو یار ایک ہوتا ہے سیلیبریٹی, آپ اس کو پہچانو تو صحیح نا کہ یار اس کے گھر کے معاملات کس چیز پہ حل ہوتا ہے, اس کو کیا چاہیے. ایک سیلیبریٹی کو آپ ریڈی. اب دیکھیں لوگوں نے مجھے بہت کہا کہ شہنشاہ بادشاہ دیکھو وہ اچھا کماتا ہے, وہ دیہڑی کرتا ہے. تو دیکھو یار اس کو دیہڑی پسند ہے, ماشاءاللہ اللہ اس کو برکت عطا فرمائے. مجھے کام کرنا ہے, مجھے آگے بڑھنا ہے, مجھے اپنے بچوں کو, یہ تو نہیں کہ ابھی داڑھی اور پگڑی کے ساتھ لوگوں نے مجھے خیرمار کہا, کل کو میرا بچہ بڑا ہوگا لوگ کہیں گے تم خیرمار کے بچے ہو, بھیک مانگنے والے کے بچے ہو. تو ایسے ایک بات بتائے رفیق بھائی, آپ کے بچے کو بھی کہے کہ آپ کا باپ بھیک مانگتا ہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو میں کہتا ہوں کہ خود کو میری جگہ پر کھڑا کر کے دیکھو کہ کتنا درد ہے اس زمانے میں. کتنا لوگ تو محبوب کے راستے کے کتے سے بھی پیار کرتے ہیں یار. شاہ سوار سیدھی سی بات, آپ اس زندگی کے پیچھے خفا ہیں یا نہیں؟ ارے کافی خفا, ایسا خفا ہوں کہ سمجھ نہیں. شاہ سوار میں نے جب پہلی دفعہ دیکھا تھا سوشل میڈیا میں تو اس کی ایک نعت نے مجھے پاگل کر دیا تھا, اور وہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک دو الفاظ آپ اگر بتائیں کہ غمخوری کو غمخور وہ والی. جی پلیز. او غمخوری خو داس ندا و غمخوری ہی اچھی زدل تدر تناستیا ما تکور او غر خغلا دسر و مال پنی مش پاکڑی یا پرناو رز زماد زڑگی چورے ویلی ونے شنن میار لی دلین دے مادد و جانو سردار لی دلینا دے چی پیسا ورسر نبی خود غریبی یا ما غریب سڑے و
یا شاہ سوار خوخیار دلن دے. رفیق بھائی چھوڑ دے, اس میں ایک لائن ہے کہ ماں مالدار ہے ایماندار ہی دلن دے. ایمان کو آپ دولت سے نہیں خرید سکتے, وہ کسی دن دولت کسی چیز سے نہیں خرید. دیکھیں رفیق صاحب, آپ کے لاکھ سجدے ہو سکتا ہے شاہ سوار کا ایک سجدہ اللہ ہوگا. تو یہ جنت اور جہنم کا میں کہتا ہوں کہ یہ خدا کے جو کام ہے نا, وہ خدا پر ہی چھوڑ دو. دنیا کے خدا نہ بنو, کسی کو اتنا تکلیف ذلیل نہ کرو کہ وہ. اب میں کیا کہتا ہوں, اگر میری جگہ آپ ہوتے تو میں آپ کو کیسے گائیڈ کرتا؟ میں آپ کو محبت دیتا, میں آپ کو اتنی عزت دیتا کہ آپ خود کہتے کہ یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا. اگر آپ مجھے ذلیل کرو گے نا تو یہی بات میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ شاہ سوار کو میں نے جب دیکھا یہی ٹک ٹاک پہ, تو سب سے پہلے میں نے اپروچ کی ان کی میسز, وہ میری بہن جیسی ہے, شاہ سوار میرا بھائی ہے, کہ ان سے میری ملاقات کرنی ہے, محبت پاس بلایا. اور آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے, جیسے شاہ سوار صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو اور برا بھلا کہا تو یہ پتہ نہیں اس سے اگلا سٹیپ اس کا کیا ہوگا. آپ سب سے ریکویسٹ ہے ان کے لیے دعا کریں, ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں کہ ہم بہت جلد, اور میں آپ سب کو ان کے سامنے آفر دے رہا ہوں کہ جی میں تو آپ سے ہر مہینے ایک نعت پڑھواؤں گا, کیونکہ آپ کی آواز اور آپ سے بہتر آواز ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ, بہت ہیں, بہت بڑے ہیں, لیکن اس پہ میں عاشق ہوں, اس پہ میں فدا ہوں, کیونکہ اس کی آواز مجھے کہاں سے کہاں لے جاتی ہے وہ مجھے نہیں پتا. اور بس ایک ریکویسٹ آپ سے شاہ سوار کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا جتنی بھی لمبی ہو جائے ایک دن ختم ہونے کا نام ہے, اور ہم نے اللہ کے رسول کے پاس جانا ہے. سب سے زیادہ استغفار کریں اور بہت جلد اسی راستے میں, اسی پگڑی کے ساتھ, اسی داڑھی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو ہم دیکھیں گے. اور آپ کی وہ نعت جو آپ نے ابھی آخری نعت میرے ساتھ جو کی تھی کہ جی بل نبی نہ منم, اس کا ایک الفاظ اگر آپ نے کہہ دیا تو دل خوش ہو جائے گا. جی سر, وہ میرے نبی پہ ہر شے قربان. اولا سچت کئی پمیدانا یلا سچت کئی پمیدان چکا دیانی نامنم محمد نبی نباد نو نبی نامنم قادیانی نامنم بل نبی نامنم. کیا بات ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. آخری کیا آپ پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ میں نے یوں سنا ہے. ہاں, کافی لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان اور باہر ملک کے لیے اور اس کے لیے. یار باہر جانا ہوتا تو میں اس وقت میں چلا جاتا, اور ایسا کیا ہے باہر ملک میں جو میں نے دیکھا نہیں ہے. لیکن میرا ملک پاکستان, اللہ اس کو زندہ باد رکھے, پائندہ باد رکھے. میں اپنے وطن سے, اپنے پشاور کی مٹی سے, اپنے پاکستان کے ہر شہر کی مٹی سے بڑا پیار کرتا ہوں, اور اس پشاور کے لوگوں نے مجھے بڑا پیار دیا ہے, عزت دیا ہے, انشاءاللہ آگے بھی دیتے رہیں گے. کیونکہ میں نے ہر ویڈیو میں رونا اور دھونا, اور میں عجیب ہو گیا تھا. اب میں خوش ہونا چاہتا ہوں, یار مجھے خوشی کا موقع دو. میں اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں, میں اپنے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. اگر میں اپنے لیے کچھ کرتا ہوں تو میرا ملک بھی دیکھے. لوگ, اگر میں قطر جاتا تھا, دبئی جاتا تھا, تو لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ یار یہ کیا, یہ کہتے ہیں پاکستان. تو میرے ساتھ میرے ملک کا نام بھی جڑا ہے. سب سے پہلے میرے اللہ اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہے, اس کے بعد تبع تابعین ہیں, بزرگ ہیں ماشاءاللہ. اگر لوگ کہتے ہیں تبلیغ میں آج بھی کرتا ہوں, اور نماز اور عبادت دکھانے کی چیز نہیں ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ شاہ سوار عبادت کرتا ہے, اور یہ نہیں. عبادت ایک کیفیت ہے, اور وہ مجھے پتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے کتنا پیار کرتا ہوں, کتنا جھکتا ہوں, کتنے سجدے لگاتا ہوں. بس آپ سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ سجدوں کو ظاہر نہ کرے. وہ رحمان بابا کا ایک شعر ہے, اگر آپ کو پشتوں میں سمجھ آئے کہ ظاہر لباس تمگورا رحمانہ, کسی کے ظاہر لباس میں مت جاؤ. منز یوگورا مٹاخت کے چغزندے, اندر جام کر دیکھو کہ اس کے دل میں کیا پڑا ہوا ہے. تو آج بھی میرا دل جب دھڑکتا ہے تو اللہ کے نام سے ہی دھڑکتا ہے بھائی. اور میں آپ نے یہ سنا ہے, ہمارے جو بھائی ہیں دیکھنے والے ہیں, آپ نے میوزک کی طرف آنا ہے, تو آپ ایک پریویس زندگی کے ایک دو الفاظ جس سے آپ تنہائی میں بھی گنگناتے ہیں اور وہ آپ کی موٹیویشن بنتی ہے, تو وہ کون سے الفاظ ہیں؟ سر وہ تو رحیم شاہ کا گانا تھا جو ماں گانا ہے, وہ ماں مجھ کو جھلاؤ نہ جھلا رہے. اور
وہ میرا کعبہ بھی ہے، وہ میرا جنت بھی ہے، اور میں نے بڑے چہرے دیکھے ہیں. میں کسی کو تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں بڑے چہرے دیکھے ہیں. ایک ریکویسٹ میں آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی دوسرا شاہ سوار داڑھی چھوڑ کر پگڑی باندھ کر آئے تو اس کو یار ایسے ویلکم کیا کرو، ایسا نہ کرو اس کے ساتھ کہ جیسا میرے ساتھ ہوا ہے. یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے. دیکھیں، انسان بیمار بھی ہوتا ہے، انسان خوش بھی ہوتا ہے، انسان کے اندر اللہ نے کتنی چیزیں اپلوڈ کی ہوئے، ڈرنا، مرنا، جھگڑنا، اٹھنا، بیٹھنا، تو یہ سب چیزیں ہوتا ہے. میرا نبی، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مجھ سے نفرت کرے گا. میرے نبی نے تو اپنی امت کے لیے بڑا رویا ہے، محبت ہی کا پیغام دیا ہے، اور میرا دل تو ہر انسان کے لیے صاف ہے. میں سب سے چھوٹا، آپ سب سے اوپر ہیں. باقی وہ ماں والا گانا ہے وہ سنا دیتا ہوں. کبھی میں دیکھوں، کبھی میں سوچوں، یہ دنیا کیا کچھ بھی نہیں ہے، تو جو نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرے بنا ماں کچھ بھی نہیں ہے. او ذرا مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے ماں، مجھ کو جھلاؤ نا جھولا. یار میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی سر. آپ نے تو میرے ساتھ 8 سال کی زندگی گزاری، میں کیسا انسان ہوں ان کو بتائیں نا. میں شاہ سوار کے بارے میں 3 باتیں کر دینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنی لائف میں اتنا خوبصورت انسان، اتنا پاکیزہ انسان نہیں دیکھا. یہ اس کے سامنے نہیں، اللہ کو حاضر ناظر کر کر یہ بات کر رہا ہوں. تیسری بات، یہ شاہ سوار نے نہیں کیا. بعض ٹائم ایک الفاظ، ایک ایسی عادت، ایک ایسا کام ہم سے ہو جاتا ہے، جب میرا اللہ اپنے ہاتھ، اپنی ہدایت کو چھین لیتا ہے تو وہ انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. ان کو دعاؤں کی ضرورت ہے. بہترین انسان ہے، محبت دیجئے، اللہ گواہ ہے. ان قریب ادھر ہی بیٹھ کر اس کا تیسرا روپ اس سے بھی پیارا ہوگا جب اس کی داڑھی اور ٹوپی اور پٹکا اور ہاتھ میں تسبیح ہوگی. اس دن دور نہیں، آپ لوگوں کی محبت اور ہم سب کی دعاؤں سے انشاءاللہ ہوگا. تھینک یو سو مچ. آپ سب سے ایک ہی اور آخری کہ جی ہمارے وہ رحمان بابا کہتے ہیں کہ بڑے مزے سے کہ اڑکو اڑکو خدایا نبی بندکم، ہاں وہ خدایا جو بچہ چاہتا سجدکم. شاہ سوار صاحب، یہ بات دوبارہ میں کرنا چاہتا ہوں. شاہ سوار صاحب، ایک بات میری طرف سے رحمان بابا فرماتے تھے کہ اڑکو خدایا نبی بندکم، اے لویا خدایا جو بچہ چاہتا سجدکم. تو یو خدینا ہزاروں کا سان ہوتا اور دے، یعنی تم ایک اللہ کو چھوڑ کر ہزاروں کی دکانداری اور ہزاروں لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. یہ نقصان کا سودا ہے، یہ بینیفٹ آپ نے کہا نہیں ہے. ظاہری بھی نقصان ہے، باطنی بھی نقصان ہے، اور دکھ رہا ہے یہ نقصان. اس نقصان کو ایکسپٹ کیجئے اور اپنے اللہ کے پاس، اپنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس انشاءاللہ آپ آئیں گے. اور آپ سب سے ایک بالکل ہم مانتے ہیں یہ ہے نمازی ہے، دیندار ہے، اور الحمدللہ رب العالمین بہت پاک انسان ہے. بلکہ ان کی مسز سے بات ہو رہی تھی، یہ ابھی بھی تہجد کی نماز پڑھ کے خوب روتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے. لیکن ڈپریشن ایسی بیماری ہے کہ یہ انسان خود پہ نہیں ہوتا. تو تھینک یو سو مچ بھائی. جاتے جاتے کوئی ایسا الفاظ جو آپ گنگنانا چاہتے ہیں؟ میں گنگنانا نہیں چاہتا کچھ، ایک میں بار بار گنگنایا ہوں. ایک بس ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں آخر میں، یار انسان کو انسان کا پتھر سمجھو، یار انسان کو انسان کا بچہ ہی سمجھو. وہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر آپ ایس ایچ او ہے، آپ ڈی ایس پی ہے، آپ ملک کے وزیر اعظم ہے، آپ صدر ہے، گورنر ہے، جو بھی ہے، اگر آپ اچھے انسان نہیں ہے نا تو آپ کا یہ عہدہ کسی کام کا نہیں ہے. تو میں خود کو انسان سمجھتا ہوں اور دوسروں کو بھی انسان سمجھتا ہوں. تو انسان کو انسانیت سمجھے. رحمان بابا فرماتے ہیں کہ انسانیت سے دولت نہ دے رحمان، انسانیت دولت سے نہیں خریدی جاتی. کہ بت 10 روز جوڑ کے انسان نہ دے. اگر بت آپ سونے چاندی کے بھی بنا دو لیکن وہ انسان نہیں ہے تو خود سے پیار کرے اور دوسروں سے پیار کرے. مجھے بھی دعا میں یاد رکھے، ہم آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے. فی امان اللہ. جزاکم